اللہ کی توفیق سے آج ہمیں اس ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک کا آج آخری جمعہ المبارک جو ہے وہ میسر آیا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ اس ماہ مقدس میں ہمیں جو تقوی کا نور لینا چاہیے تھا جو ہم نہ لے سکے، اے اللہ اس کو ہماری زندگیوں کے لیے خیر بنا کے ہمیں عطا فرما۔ آج کے ان چند لمحوں میں جو گفتگو ہوگی وہ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا کہ والدین کے متعلق انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ میرے مالک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کہ تمہارا رب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تمہیں میسر آ جائیں بڑھاپے کی حالت میں ان میں سے ایک یا وہ دونوں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، ان کے سامنے اف بھی نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ہی انہیں جھڑکیاں دو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے جب بات کرو تو بات تمہاری کریمانہ ہو، بڑی شفقت والی بات ہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے اپنے بازو جو ہے وہ پھیلائے رکھیں، اور رحمت والا سلسلہ ان کے ساتھ کریں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے رب سے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں کہ اللہ جیسے وہ بچپن میں میرے اوپر رحم کیا کرتے تھے آج تو ان پہ رحم فرما۔ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ، اور تمہارا رب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، تمہارے اندر ہے۔ اب یہ آیات مقدسہ جن کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ 15ویں پارے کے دامن میں موجود ہے۔ اللہ نے اس میں بنی ہوئے انسان کو جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کے بعد دنیا میں اگر کسی کا سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد ہے کسی کا، تو وہ اس کے والدین کا ہے۔ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کے بہت سارے طریقے ہو سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان آیات بینات میں بڑا واضح کر کے ارشاد فرما دیا کہ یہ طریقہ ان کے ساتھ تم نے اپنانا ہے کہ اگر وہ تمہیں بڑھاپے میں مل جائیں تو ان کے ساتھ اف تک نہیں کرنا۔ اب یہ اف کیا ہے؟ مختلف اس کے مفہوم ہیں۔ ایک تو مفہوم ہے کہ ان کے سامنے کوئی ایسا جملہ نہیں کہنا جس سے ان کی دل آزاری ہو جائے، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بیمار میسر آئے، اب ان کی خدمت میں بندہ معقول ہو گیا، اب خدمت میں لگا ہوا ہے اور خدمت میں لگے اب اس بندے کو یہ خیال آیا کہ میں جو ہے اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہوں، اب گول و برات صاف کر رہا ہوں، تو اس وقت لازمی بات ہے گول و برات صاف کرتے ہوئے تعفن بدبو اٹھتی ہے،
تو اب یہ بیٹا اگر اس بدبو کو اپنے ناک تک پہنچانے سے بچانے کے لیے ناک پہ کوئی کپڑا رکھتا ہے یا کوئی ایسا عمل کر لیتا ہے کہ ناک میں جو ہے بدبو نہ جائے، اور والدین کو یہ عمل اگر ناگوار گزرتا ہے کہ میرے بیٹے کو لامحالہ دل میں خیال تو آتا ہے کہ بچہ تو میرا ہے لیکن مجھ سے کراہت کر رہا ہے، مجھ سے نفرت کا اظہار کر رہا ہے، اس کو بو آ رہی ہے مجھ سے، میری وجہ سے یہ جو ہے کراہت محسوس کر رہا ہے، تو کہا یہ جو کراہت ان کا محسوس کرنا اپنا تمہاری وجہ سے، اس کو اللہ نے اف کے شمرے میں جانا ہے کہ یہ اف ہے کہ تمہارا کوئی عمل جو تھا بھی ٹھیک لیکن تمہارے والدین کو اچھا نہیں لگ رہا، تو یہ اف کے شمرے میں آ جائے۔ اور دوسرا عربی میں ایک اس کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے نا اف، اس کا مطلب سمجھانے کے لیے جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ ہتھیلی کے اوپر مٹی پڑی ہے، دھول پڑی ہے، یا کسی کتاب کے اوپر دھول پڑی ہے، تھوڑی سی مٹی پڑی ہے، تو اس کو ہٹانے کے لیے جو ہوا تھوڑی سی پھونک ماری جاتی ہے، یہ پھونک کا جو پریشر ہے اس سے کوئی آواز زیادہ تو نہیں پیدا ہوتی ہے، کہا اتنی آواز بھی تمہارا رب گوارا نہیں کرتا کہ تمہارے والدین کے سامنے تمہاری اونچی ہو۔ تمہارا رب کتنا احتیاط کا تمہیں حکم دیتا ہے کہ بلا تقل لہما، ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنی ہے۔ پھر کہا ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں۔ یار جب اف کا کہہ دیا تھا پیچھے رہ کیا گیا تھا، پھر بھی کہا کہ کہیں تمہارے لہجوں میں بھی ایسی جھڑک نہ آ جائے کہ جو تمہارے والدین کے لیے جو ہے غیر مناسب ہو۔ سن لو اگر تم یہ عمل کرو گے تو تمہارا رب بھی تم سے ناراض ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے والد کی رضا میں تمہارے رب کی رضا چھٹی ہوئی ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے والدین کو ناراض کر لیتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس نے اپنے رب کو ناراض کر لیا۔ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، تو کہا ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنی ہے۔ پھر کرنا کیا ہے؟ اب دیکھو کسی معاملے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ڈیٹیل بتائی جاتی ہے، کسی میں نہیں بتائی جاتی ہے، وہ حدیث مبارکہ سے روشنی لینی پڑتی ہے، لیکن یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس میں تو ایک ایک لفظ جو ہے ہمیں ترتیب سے بتایا جا رہا ہے کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ جو زندگی گزارنی ہے، جو ان کی خدمت کرنی ہے، جو ان کے سامنے تم نے رہنا ہے، ایک ایک لمحے کی ترتیب بنا کے بتا دیا کہ سب سے پہلے کہا تمہیں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، پھر کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، پھر ارشاد فرمایا اگر وہ تمہیں بڑھاپے میں مل جائیں، یعنی جوانی میں تو تمہیں ان کی ضرورت ہوگی نا، کہ ان کے پاس مال ہے، وہ کماتے ہیں، تیرے لیے لے کے آتے ہیں، تجھے کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، تیری ضروریات پوری کرتے ہیں، تجھے ضرورت ہے نا، تو اب تو کچھ نہیں کہے گا، لیکن جب انہیں تیری ضرورت ہے وہ ان کا بڑھاپا ہے کہ اب وہ کمانے کے قابل نہیں رہے، اب وہ کما نہیں رہے، گھر میں ہیں، اور اب تیری خدمت کا جب وقت آئے تو سن تو نے خدمت کیسے کرنی ہے، ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنی ہے اور ان کے سامنے انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ کرنا کیا ہے؟ کہا کرنا یہ ہے کہ جب بھی تو ان کے سامنے آئے اور تیرا انداز یہ ہو کہ تو ان کے لیے قول کریم کہہ رہا ہو، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور تیرا انداز ایسے ہو، پہلے باپ کا طریقہ سکھایا کہ تیرا قول جو ہے قول کریم ہو، پھر جسمانی انداز بتایا کہ اس کا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اس کے بارے میں علماء کرام نے بڑی خوبصورت مثال دی اور بڑی خوبصورت مثال سے سمجھایا کہ اس کو سمجھنا چاہتے ہو کیا ہے تو یوں سمجھو کہ پرندہ جب باہر اڑتا ہے تو اپنے پروں کو کھول کے اڑتا ہے، لیکن جب اس نے زمین کی طرف یا اپنے گھونسلے کی طرف آنا ہوتا ہے تو اپنے پروں کو سکیڑ کے آتا ہے۔ کہا تیرے عہدے، تیرے منصب، تیرے جاہ و جلال باہر دنیا میں رہے، تجھے کوئی منع نہیں کرتا ہے، لیکن جب والدین کے پاس آئے تو اپنے عہدوں کو مد نظر رکھ کے نہ کہ میں تو افضل ہوتا ہوں، میں تو حافظ قرآن ہوں، میں تو عالم دین ہوں، میں مفتی ہوں، میں
उस्ताद हूँ या मैं कोई अफसर हूँ, मेरे पास बड़ा माल है, कोई ओहदा तेरा, कोई दुनिया का मनसब तेरा तेरे सामने ना आए। जब वालिद के सामने आ रहा है तो झकड़ के अपने परों को अपने साथ लगा ले कि तू वालिद के सामने आ रहा है। बल्कि एक अरबी के जो है दानिशमंद हैं, उन्होंने एक बात कही कि अल्लाह यहाँ कहना क्या चाह रहा है। उन्होंने कहा दो लफ्ज़ की बात कहता हूँ, अल्लाह तुम्हें ये बता रहा है कि जब वालिद के सामने आओ, वालिदैन के सामने आओ, तो उस वक्त तुम इस अंदाज में आओ जैसे भागा हुआ गुलाम पकड़ लिया जाए तो जकड़ के उसे अपने आका के सामने खड़ा कर दिया जाता है। जब वालिदैन के सामने आओ तुम्हारी कैफियत ऐसी होनी चाहिए, यानी अपने आप को बिल्कुल सुकेड़ के। और हमारे यहाँ तो इस अंदाज से जरा मुख्तलिफ होता है। ये आज की बात नहीं है, ये शुरू से फितरत इंसानी में है कि जब भी किसी को थोड़ा कमजोर पाता है ना तो उस पर रोक डालना चाहता है। वही वालिद जो सारी जिंदगी इसकी खिदमतें करता रहा, अब जब उस वालिद में थोड़ी कमजोरी आ गई, ये उसकी खिदमत करने की बजाय उस पर अपनी जुबान दराजी करता है और कहीं तो बदनसीब उनके सामने अपने हाथ भी चला देता है। हमने सुनी लोगों से ये दास्तान। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, आके रो पड़ा और हुजूर से अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा मुझे अपनी चीजें इस्तेमाल नहीं करने देता। मेरे करीम आका ने उसे बुला लिया, कहा इसके बेटे को बुलाओ। जब वो आया तो हुजूर ने कहा तो अपने बाप की तेरे बाप की ये शिकायत है कि तू अपने बाप की खिदमत नहीं करता, उसको चीजें इस्तेमाल नहीं करने देता। तो वो बोला, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप जो है ये चीजें जो है ये खराब कर देता है मेरी, तो मैं जो है इन चीज़ों को इस्तेमाल करना होता है तो ये पहले ही उन्हें ख़राब कर देता है, मैं इसलिए इसको मना करता हूँ। तो सुनिए मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने तरीक़ साहब लफ्ज़ जो मेरे नबी की ज़ुबान मुक़द्दस से निकले, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, सुन, तू और तेरा माल दोनों तुम्हारे बाप के हैं, वो जिस तरह चाहे इस्तेमाल करे, तुझे कोई हक नहीं है कि उसे रोको। आज बेटा अच्छे मनसब पे चला जाए, बेटे का अच्छा घर बन जाए, अच्छी तनख्वाह मिलनी शुरू हो जाए, तो बाप के सामने आंखें भी दिखाता है और जुबान दराजी भी करता है। और साथ ये जुमले भी कहे जाते हैं, आप तो उस जमाने के हैं जिस जमाने में ये चीजें नहीं हुआ करती थी, आपको क्या पता वो जमाना कैसा है जिस जमाने में हम गुजर रहे हैं। इस जमाने में बड़ा तरक्की याफ्ता जमाना है, इसमें तो बड़ा फास्ट दौर आ गया है, इसमें बड़ी चीजों ने तरक्की कर दी है। आपका जमाना जो है वो ओल्ड फैशन था, उसमें कोई चीज ऐसी ना थी, आपका दिमाग इन चीजों को कबूल नहीं करता है, आप कैसी बातें करते हैं, आप तो जाहिल हैं। बड़े मुख्तलिफ किस्म के जुमले वालिदैन के सामने कहे जाते हैं। ये औलादें जो ऐसी बातें कहती हैं वो सुन ले, मेरे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, तू भी तेरा माल भी तेरे बाप के लिए है, वो जैसे चाहे इसे इस्तेमाल करे, तुझे कोई हक नहीं पहुंचता है कि तू अपने बाप के सामने ऊंची आवाज से बात करे। यार ऊंची आवाज से बात करना तो बात रहा, तुझे ऊंचा सांस लेने का भी हुक्म नहीं है। फला तकुल लहुमा उफ, मैंने अर्ज किया ना कि उफ क्या है, कि उफ ये है कि हाथ पे या हथेली पे या किसी जगह पे पड़ी हुई मट्टी की धूल को जो फूंक से उड़ाया जाता है, इतनी आवाज का भी रब हुक्म नहीं देता है कि तुम इतनी आवाज से भी, इतनी की इजाजत भी नहीं है तुम्हें कि तुम अपने वालिदैन के सामने बात कर सको। तो कैसे किसी को अपने वालिदैन को झिड़कने या उनके सामने ऊंची आवाज में बात करने की इजाजत होगी। मेरे भाइयों, आओ तुम्हें बात बताऊं कि मैं और आप जो है सारी जिंदगी गलतियां भी करते रहे होंगे, वालिदैन से जो है गुस्ताखियां भी होती रही होंगी, अगर तो वालिदैन हयात। बस आखिरी जुमले कहने लगा हूं, जगह चुके कम हो गई। हमारी जिंदगियों में वालिदैन रहे, हमने शायद कमियां कोताहियां कर दी, जिनके जिंदा हैं पहले तो उनसे बात करूं कि मेरे भाई आज मौके को गनीमत जानो, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, तुम्हारे पास अभी मौका है। जिनके पास है इधर, वो आज जाके पाँव में बैठ के माफी मांगो, अर्ज कर दो कि भूला हुआ था, भटका हुआ था, क्या करेंगे, दो लम्हे डांट लेंगे। तो यार हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, माँ बाप की गाली क्यों दिया ना, ये हमारे पंजाबी का एक मकूल है, माँ बाप
گالیاں نہیں دیتے ہیں، وہ محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں آپ کی غلطیوں پہ جب آپ کو ڈانٹتے ہیں۔ ماں باپ کے لیے ایک محبت کا انداز ہوتا ہے ان کا، تو اگر وہ آپ سے کچھ کہتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو اپنے اندر بٹھا لیجیے، چند لمحے غصہ کریں گے، اس کے بعد آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ آج موقع ہے اپنے والدین کو راضی کر لیجیے، آج موقع ہے ان سے جو پچھلے کیے ہوئے گناہ ہیں ان کی معافی مانگ لو۔ اگر والدین راضی ہو گئے تو سمجھ لو تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا۔ رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، رمضان کا مہینہ ہے، آخری جمعہ مبارک ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں تمہیں سونا طریقہ بتا رہا ہوں، آسان طریقہ بتا رہا ہوں کہ رب کی رضا کو اگر پانا چاہتے ہو تو آج اپنے والدین کو راضی کرو۔ جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین کو آج راضی کر لو۔ جو والدین کو راضی کر لے گا، میرے نبی کا فرمان ہے، تمہارے والد کی رضا میں تمہارے رب کی رضا چھپی ہوئی ہے۔ اور اگر جن کے یہاں پاس نہیں ہے، ٹیلی فون اٹھاؤ، کوئی مہنگے نہیں ہے ٹیلی فون، اور اگر مہنگا بھی ہوتا تو یار والد اور رب کی رضا مل جائے، کیا اس سے کوئی چیز سستی ہو سکتی ہے؟ اتنا فائدہ، اس سے بڑا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ دنیا کی سارے خزانے دے کے رب کے اس بندے جس کو تمہارا والد بنا کے بھیجا گیا، اس کو راضی کر لیا جائے، سارے خزانے لٹانے پڑے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو آج فون اٹھائیے، اپنے والدین کو کال کیجیے، ان سے عرض کیجیے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی زندگی میں، اپنی ہر خطا مان لیجیے۔ جب وہ راضی ہو جائیں گے، سن لو اسی رمضان میں تمہارا رب تمہارے اوپر راضی ہو جائے گا۔ اور کئی میرے جیسے بھی ہوں گے جن کے والدین اس دنیا میں نہیں، وہ تو پریشان ہو گئے کہ ہم کیا کریں، آج اللہ کی رضا سے محروم ہو گئے۔ ہوش ہی آ جایا کہ اللہ کو بھی راضی کرنا ہے تو رب کے بندے جس کو اس نے ہمارا والد بنا دیا تھا اس کو راضی کر لیں۔ تو سنو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، جو اپنے والدین کی زندگی میں کبھی ان سے گستاخی کر بیٹھا، کوئی نافرمانی کر بیٹھا، ان کو ناراض کر بیٹھا، آج اس کے پاس موقع ہے کہ ہاتھ اٹھا لے، اپنے رب سے ان کی مغفرت کے لیے دعا کرے۔ جتنی کثرت سے یہ مغفرت کی دعا کرتا چلا جائے گا، میرا رب اتنی زیادہ اس پہ اس کے والدین کی رضا کو شامل کرتا چلا جائے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، یہاں دنیا میں نافرمان تھا، والدین انتقال کر گئے، لیکن ہوش آ گیا، اللہ نے آنکھیں کھول دی، اب ہر روز والدین کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ ان بچوں کو بلائے گا جو اپنے والدین کے فرما بردار ہیں۔ یہ بچہ جو دنیا میں گستاخ تو تھا، نافرمان تو تھا، لیکن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا رہا، اللہ اس کو بھی انہی بچوں میں بلائے گا جو فرما بردار ہیں۔ صرف کس وجہ سے کہ یہ اپنے والدین کے لیے کثرت سے دعائیں مغفرت کرتا رہا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ والدین کے نام آئے زبان پہ اور والدین کے لیے ہاتھ اٹھے دعا کے لیے، اور بندے کی کیفیت نہ بدل جائے تو بندے کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے۔ والدین زندہ ہو یا اس دنیا سے چلے گئے ہوں، جب والدین کے لیے بندہ ہاتھ اٹھائے اور اس وقت اس کی کیفیت نہ اندر سے بدلے، اس کے سینے میں والدین کی محبت نہ آ جائے، تو اس کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ وہ کس جگہ کھڑا ہے۔ یار یہ تو وہ ہیں مالک نے تخلیق کیا، ان کو چن لیا تمہارے دنیا میں ظاہر کرنے کا ذریعہ۔ یار جس کو تمہارے رب نے تمہارے لیے چن کے رکھا ہوا ہے، اس کے بھی اگر تم نافرمان ہو تو تم اپنے رب کے کیسے فرما بردار ہو سکتے ہو؟ یہ بات میری ذہن نشین رکھیے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا ہے، ان کی اتباع، ان کی تابعداری کرنی ہے، لیکن اگر وہ کوئی ایسا حکم دے جہاں پہ اللہ کی ناراضگی ہوتی ہو، وہاں پہ ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے حوالے سے ایک بات کروں گا کہ آپ کا دنیا میں ایک ہی رشتہ تھا، جب ایمان لائے تو ایک ماں تھی۔ حقیقی رشتوں میں ایک ماں تھی صرف۔ ہر روز جب حضور علیہ السلام کے پاس جاتے، حضور سے سنتے، سن کے آ کے ماں سے بات کرتے، وہ جو بھی سنتے ماں کو سناتے۔ ماں کافرہ تھی، ماں کے دل میں حضور کی محبت نہیں تھی، کبھی کوئی الٹا سیدھا جملہ بھی ان کی زبان سے نکل جاتا ہے۔ ایک دن کوئی ایسا جملہ ماں نے کہہ دیا کہ ابو ہریرہ کو برداشت نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے اس نیت سے نکل پڑے کہ بس
ماں تیرا رشتہ بہت بڑا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑا تو نہیں ہے، آج کے بعد دوبارہ تیرے پاس نہیں آؤں۔ دل میں یہ تہیہ کر لیا، جب قدم رکھ رہے تھے نا باہر دہلیز سے تو آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ طبیعت میں اس طرح کہ ایک ہی رشتہ تھا، وہ بھی آج چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پھر خیال آیا کہ جو دکھوں کا مداوا ہے، جو ساری دنیا کے دکھ دور کرتا ہے، میں بھی اپنا دکھڑا لے کے اسی چوکھٹ پہ چلا جاتا ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں چلے گئے، جب حضور کے سامنے آئے نا تو حضور نے چہرہ دیکھا تو حضور پہچان گئے۔ حضور نے کہا ابو ہریرہ کیا ماجرا ہے، کیوں پریشان ہو؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو ابو ہریرہ پھوٹ کے رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری ماں کی مغفرت کی دعا کر دیجیے، میری ماں پہ رحم کی دعا کر دیجیے۔ ادھر میرے کریم آقا نے ہاتھ اٹھا لیے۔ قبولیت کے ایسے لمحے تھے کہ ابو ہریرہ کی زبان سے نکلے، کریم آقا نے ہاتھ اٹھائے۔ حضور نے جب ہاتھ اٹھائے نا تو کہا اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کی مغفرت فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے کانوں نے جب جملے سنے میں گھر کی طرف بھاگ پڑا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بھاگتا ہوا جا رہا تھا، مجھے لوگ پوچھ رہے تھے کہ ابو ہریرہ کبھی ایسے بھاگتا ہوا تجھے نہیں دیکھا، بتا وجہ کیا ہے؟ خیر تو ہے؟ کہا خیر ہی ہے، صرف ایک معاملہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے گھر پہنچنے سے پہلے میرے کریم آقا کی دعا پہنچتی ہے یا میں پہلے پہنچتا ہوں؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں جب گھر آیا نا میں نے دروازے پہ دستک دی تو میری ماں کی آواز آئی، لہجہ بدلا ہوا تھا۔ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ لہجے میں محمد کی بولی بول رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میری ماں نے جب دروازہ کھولا تو اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، میں سمجھ گیا غسل کیا ہوا ہے۔ کہنے لگی ماں ابو ہریرہ جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جس کی باتیں ہر روز آ کے مجھے سنایا کرتا ہے، ابو ہریرہ آج مجھے بھی اس نبی کے پاس لے چلتا، میں نے بھی اس کا غلام بننا ہے۔ کبھی والدین کے لیے اولاد کی محبت جو ہے، اولاد کے محبت کے رویے جو ہیں، یہ والدین کی نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اور اولاد کی نجات اس بات میں ذہن نشین رکھیے کہ اولاد کی نجات والدین کی رضا میں چھپی ہوئی ہے۔ جس نے اپنے والدین کو ناراض کر لیا اس نے اپنی زندگی کو برباد کر لیا، اس نے اپنے رب کو ناراض کر لیا۔ میرا مالک مجھے اور آپ کو اپنے والدین کو راضی کرنے کی توفیق دے دے۔ جن کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں میرا اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کی قبور کو بھی بقعہ نور بنا دے، اور جن کے زندہ ہیں اللہ انہیں اپنے والدین کو راضی رکھنے کی توفیق دے دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ احباب سنت اداب۔